بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ انارۃ ان الاصل فی التعریف هو الحد التام لأن المقصود الأصلی من التعریف امران، الاول تصور المعرف بحقیقته لتكون له في النفس صورة تفصیلیۃ واضحة، والثانی تمییزه في الذہن عن غیرہ تمییزا تاما۔ اس نقطے کو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ تعریف کے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ کسی بھی شے کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو دو اہم مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، معرف کی ایک جامع تصویر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں معرف کی پہچان یا ذات معرف کی پہچان، یہ تعریف کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم ایک شے کی تعریف کرتے ہیں تاکہ جس شے کی تعریف کر رہے ہیں اس کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں آ جائے، ایک مکمل تصویر۔ دوسرا، وہ جو تعریف کا مقصد ہوتا ہے ایک ماہیت کو دوسری ماہیات سے ممتاز کرنا، یہ تعریف کا مقصد ہوتا ہے۔ چونکہ کائنات میں بہت ساری ماہیات ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں تاکہ ایک ماہیت کو باقی ماہیات سے ممتاز کر سکیں، ٹھیک ہے جی، اور مکمل طور پر ممتاز کر سکیں۔ کہتے ہیں اگر آپ یہ دو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذات معرف کی مکمل پہچان اور اس کی ماہیت کو باقی ماہیات سے مکمل تمیز دینا چاہیں، تو آپ اس کی تعریف کریں حد تام کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ حد تام کے ساتھ مطلب ایک شے کی آپ جن سے قریب کو بیان کر دیں اور اس کی فاصلے قریب کو بیان کر دیں۔ جن سے قریب کے ذریعے باقی ماہیات اس کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، لیکن جیسی فاصل کو لے آتے ہیں، فاصل کی وجہ سے ایک ماہیت باقی ماہیات سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ ایک بات تھی۔ اب میں نے شروع میں بھی یہاں اس تعریف کی بحث کے شروع میں ایک نقطہ بیان کیا تھا، آج اس کی مزید یہ وضاحت کر رہے ہیں اور وہ اصل حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ معرفت کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ ابھی سوال یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ ہم ایک شے کی حد تام کو کیسے حاصل کریں؟ پہلا سوال یہ ہے، کیسے ایک شے کی حد تام کو آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ میں اگر آپ کو خود طریقہ کار بتانا چاہوں نا کہ ایک شے کی حد تام کو کیسے حاصل کرتے ہیں، بہت توجہ کریں۔ کہتے ہیں جس شے کی حد تام بیان کرنا چاہتے ہیں، پہلے دیکھیں کون کون سی چیزیں اس پر حمل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کون کون سی چیزیں اس سے سلب ہو سکتی ہیں۔ مثلا الانسان و حیوان، الانسان و ناطق، الانسان و ضاحک، الانسان و معاشن، الانسان و مثلا اور کیا کہیں گے، عالم وغیرہ جو بھی کہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان پر حمل ہو سکتی ہے۔ الانسان لیس بفرس، الانسان لیس بشجر، الانسان لیس بقلم، الانسان لیس بماء۔ اب جو چیزیں انسان پر ایک شے پر حمل ہو سکتی ہیں، دیکھیں گے کہ یا وہ صرف اسی انسان پر حمل ہوں گی یا اور ماہیات پر بھی حمل ہوں گی، ٹھیک ہے۔
اب دونوں صورتوں میں یا وہ جو چیزیں حمل ہو رہی ہیں اس شے کی حقیقت کو تشکیل دے رہی ہوں گی یا حقیقت کو تشکیل نہیں دے رہی ہوں گی. اگر اس شے کی حقیقت کو تشکیل دے رہی ہوں گی تو وہ ذاتی کہلائیں گی. اب وہ ذاتی یا صرف اس ماہیت کی ذات کا حصہ ہو گیا اور ماہیات کا بھی, تو اس سے ہمیں مل جائے گی جن سے قریب, اور البتہ اس کے مرہون منت ہوں گی جن سے متوسط بھی اور جن سے بعید بھی. تو یہ جنس جو ہوتی ہیں مشترکات ہوتی ہیں, جو جنسیں ہوتی ہیں یہ مشترکات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ایک ایسی خصوصیت ذاتی بھی ہو جو اس ماہیت کو باقی ماہیات سے ممتاز کرے, وہ مثلا وہ کیا ہوتی ہے, فصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح حیوان انسان پر حمل ہو رہا ہے اسی طرح ناطق بھی حمل ہو رہا ہے, لیکن دونوں کا حمل ہونا ایک جیسا نہیں ہے. یہ حیوان جب کہا انسان کو تو اس میں باقی ماہیات بھی شریک, ناطق ان کہا تو اس سے ہمیں ایک شے کی کیا حاصل ہو جاتی ہے, حد تام اس سے حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر گزشتہ بحث میں تقریباً روشن ہو چکا ہے کہ ذاتی اور عرضی میں فرق. عرضیات ذات کے تشکیل پا لینے کے بعد ان کا مرحلہ آتا ہے. ذاتی کو اصلاً ذاتی اس وجہ سے کہتے ہیں وہ رتبے میں پہلے ہوتی ہے, عرضی رتبے میں بعد ہوتی ہے. انسان, حیوان اور ناطق کی ان ذاتی حیثیت کے ساتھ تشکیل پا لے گا, اب وہ عالم بھی ہوگا, اب وہ ضاحک بھی ہوگا, اب وہ ماشی بھی ہوگا. رتبے کے اعتبار سے ذاتی مقدم ہوتی ہے کس پر, عرضی پر. اور ان کی تشخیص کا بہترین معیار یہی ہے کہ اگر اس کے بغیر ماہیت کا مفہوم مکمل ہو جائے تو وہ عرضی ہوگی, اگر اس کے بغیر ماہیت کا مفہوم مکمل نہ ہو تو وہ کیا ہوگی, ذاتی ہوگی. بہرحال اب کہتے ہیں کہ اصل ساری تقریریں تعریف کی اہمیت بیان کر دی, تعریف کی اقسام بیان کر دی. اصل نقطہ یہ ہے ابھی جو بیان کرنے, عنوان دیا مرحوم مظفر نے, انارتن, روشنی. کمرے میں روشنی نہ ہو, ایک چیز آپ نے تلاش کرنا, آپ ٹارچ کرتے ہیں اس کی طرف, یار اس کو دیکھیں, یہ انارتن, روشنی دینا چاہتے ہیں. وہ روشنی بڑی خوبصورت سی ہے. فرماتے ہیں ٹھیک ہے, ہم نے کہہ دیا کہ ایک شے کی حد تام کے ساتھ بہترین تعریف ہے, لیکن سوال یہ ہے کیا ایک شے آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہ شے فلاں کی حد تام ہے؟ مسئلہ یہ ہے, یعنی کیا آپ کہہ سکتے ہیں, مثلا فرض کریں ابھی تک آپ بڑے خوش تھے کہ حیوان انسان کی جنس سے قریب ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بتانا منطق کا کام نہیں ہے کہ فلاں کی جنس سے قریب کیا ہے, فصل قریب, ماہیات کی اجناس اور فصول تلاش کرنی ہو, یہ منطق کا کام نہیں ہے. سوالات کا جواب دینا ہم پہلے بتا چکے ہیں. یہ مثلا بعض چیزوں کا تعلق سائنسی علوم سے ہے, بعض چیزوں کا تعلق علم ریاضی سے ہے, بعض کا تعلق مثلا وہ فلسفہ سے ہے. یہ ماہیات کے حقائق بتانا یہ فلسفے کا کام ہے. یہ فلسفہ بتائے گا کہ اس شے کی جنس کیا ہے, اس شے کی فاصل. تو فلسفی کے پاس جاتے ہیں, آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس کی جنس سے قریب ہے یا فاصل قریب ہے. اگر کوئی قسم اٹھا کے کہہ دے, اس کا مطلب ہے وہ ایک شے کی کن ہے حقیقت تک پہنچ گیا ہے, جبکہ ایک شے کی کن ہے حقیقت تک پہنچنا اس انسانی علوم کی, انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے. انسان ترقی کرتا رہتا ہے علوم میں. آج جس چیز کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جنس سے قریب ہے, ہو سکتا ہے کل کو پتہ چلا نہیں یہ جنس سے متوسط تھی. آج ہم سارے کے سارے بار بار مثالیں دے رہے ہیں انسان کے لیے جنس سے قریب کی, کس کے ساتھ, حیوان کے ساتھ. ہو سکتے کل کو پتہ چلے نہیں ہے یہ حیوان اس کی جنس سے قریب نہیں, کوئی اور چیز ہے. اسی طرح اگر ایک چیز کو آج ہم نے 9 ثابت کر دیا کسی چیز کی, تو ہو سکتا ہے کل کو پتہ چلے یہ 9 نہیں ہے. مثلا زید, بکر, خالد, محمد, جعفر کی ہم نے 9 ثابت کیے, کس کو, فلسفی کے پاس جاتے ہیں. آپ کا کام ہے بتانا. آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہی واقعی 9 صافل ہے اس کے لیے یا 9 الانواع ہے. وہ کہہ کہ قسم میں نہیں اٹھا سکتا ہوں. قسم نہ اٹھانے کا مطلب ہے مجھے 100% میری معرفت مکمل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک شے کی مکمل معرفت ہو ہی نہیں سکتی ہے. سمجھ آگی بات. ایک شے کی پوری جنس سے قریب, ٹھیک ہے, منطقی بتاتا ہے اگر آپ
تلاش کر لیں کوئی جنس سے قریب اور فاصل قریب تو وہ اس شے کی تمام ذاتیات ہوں گی. تمام ذاتیات کون کون سی ہیں؟ یہ منطق کا کام نہیں ہے، یہ فلسفے کا کام ہے. فلسفی سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں، آپ بتا سکتے ہیں انسان کی تمام ذاتیات کیا؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنی علم کی دولت. پھر سوال یہ ہوگا اگلا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اب تک آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ انسان کی جنس سے قریب ہے حیوان اور یہ فاصل قریب ہے. کہتے ہیں یہ اصل میں ہیں رسوم جو مشابہ ہیں حدود کے. یہ رسوم ہے، رسوم یعنی ارضیات، ممکن ارضی لازم ہو یا ارضی ہے وہ مفارق ہو. یہ اصل میں فاصل جو ہے نا، یہ جو فاصل مثلا ناطق کن ہے، فلسفی قسم اٹھا کے نہیں کہہ سکتا یہی ناطق ہونا ہی انسان کی فاصل ہے. تو پھر یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ اصل میں ایک ارضی لازم ہے. ارضی لازم پڑھا ہے نا، ہے ارضی، ذات کا جز نہیں ہے لیکن ذات سے جدا بھی نہیں ہے. عقلاً انفکاک محال ہوتا ہے اس ارضی کا، لیکن ہے ارضی، مفہوم ماہیت کا جز نہیں ہے. کہتے ہیں یہ اصل میں ہے رسوم جو مشابہ ہیں کہ اس کے حدود کے ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ واقعاً ہم ایک شے کی حد تام کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا علم کامل ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی مکمل معرفت ہے، اس کا مطلب ہے آپ ایک شے کی کون حقیقت تک پہنچ گئے. اس کا مطلب پھر ترقی کا راستہ ہی ختم ہو جائے گا. علم کی ترقی ہوتی ایسے ہے کہ آپ کو پچھلے نظریات غلط ثابت کرنا پڑتے ہیں. چونکہ معلومات کی جیسے جیسے نئی ترتیب دیتے جاتے ہیں تو پچھلے جو ہماری تحقیقات ہوتی ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ ہیں رسوم جو مشابہ ہیں حدود کے. لہٰذا کہتے ہیں منطقی کہتے ہیں ایک شے کی حد تام تک پہنچنا یہ اصلا امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے، یا اگر ہے تو بہت بہت زیادہ دقت چاہیے، بہت زیادہ مشکل ہے ایک شے کی حدود تک پہنچنا. دیکھیے یہ انارتن ہے، اس کا ترجمہ آپ کریں. انارتن ان الاصل فی التعریف هو الحد التام. ٹھیک ہے جی، تعریف میں اصل حد تام ہے. کیا مطلب؟ یعنی مکمل تعریف. کیوں؟ لأن المقصود الاصلی من التعریف امران، کیونکہ کسی بھی تعریف کا اصلی مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں. الاول تصور المعرف بالفتح، معرف کی پہچان، بالفتح یعنی معرف پڑھیں، بحقیقت ہی، یعنی واقعی ہمیں معرف کا تصور آ جائے، معرف کی حقیقت کا تصور. اب یوں ترجمہ کریں، لتکون لہو فی النفس، تاکہ یہ بعض کتاب میں لتتکون بھی لکھا ہوا ہے، ادھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تتکون باب تفاعل میں لے جائیں تو اس کا مطلب ہوگا وجود میں، طلب کون، یعنی لتتکونا، تاکہ پیدا ہو جائے، لہو اس معرف کی، فی نفس ذہن میں کیا پیدا ہو جائے؟ صورت تفصیلیت واضح، ایک واضح تفصیلی تصویر. اگر لتتکون ہو جائے، لتکون بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ہو جائے اس معرف کے لیے ہمارے ذہن میں ایک واضح اور تفصیلی تصویر. تتکون والا معنی بھی ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک مقصد کیا ہوا؟ یعنی اس کو میں نے کیا بیان کیا تھا؟ معرف کی پہچان، ذات معرف کی پہچان. والثانی، دوسرا مقصد تعریف کا ہوتا ہے تمییزہ فی الذہن عن غیرہ تمییزا ذات تاما، اس معرف کو تمیز دینا ذہن میں غیر معرف سے، وہ بھی تمییز تام. ولا یؤدی ھذان الامران الا بالحد التام، یہ دونوں امر ادا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مقصد حاصل الا بالحد التام، مگر کس کے ذریعے؟ حد تام کے ذریعے. وَإِذْ يَتَعَذَّرُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ يُكْتَفَى بِالثَّانِي، اگر پہلا امر مشکل ہو جائے تو دوسرے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر معرف کی پہچان نہ ہو سکے تو کم از کم اس کو غیر سے تمیز دے سکے. وَيَتَكَفَّلُ بِهِ
الحد الناقص والرسم بقسمہ ہے، بہی کا مرجع نہیں تمیز، یعنی معرف کی پہچان تو نہیں ہوتی لیکن اس کو غیر سے تمیز دینا، اس کی ذمہ داری لیتا ہے حد ناقص اور رسم اپنی دونوں قسموں سمیت۔ یوں کہیں حد تام کے ساتھ تعریف کے دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں، حد ناقص رسم تام رسم ناقص کے ساتھ دوسرا مقصد ہوتا ہے، پہلا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ والرسم التام اولا من الناقص، صاف ظاہر ہے نا، کیا ہے والاقدم تمییزہ تمییزا ذاتیا، توجہ فرمائیں بھئی جو حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص، ان میں سے اشرف اور اعلیٰ کون ہے؟ کہتے ہیں تینوں، پہلا مقصد تینوں حاصل نہیں کرتے تعریف کا پہلا مقصد کیا تھا؟ معرف کی ذات کی پہچان، تینوں پہچان نہیں کراتے ہمیں۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تمیز دینا۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں ان تینوں میں اعلیٰ اور اشرف حد ناقص ہے، چونکہ وہ تمیز ذاتی دیتے ہیں۔ تمیز ذاتی تمیز عرضی پر مقدم ہوتی ہے رتبے کے اعتبار سے، چونکہ ایک شے کی ذاتیات رتبتاً پہلے ہوتی ہیں، عرضیات بعد میں ہوتی ہیں۔ سمجھ آگے بات نا، اس نقطے کو سمجھیں، ایک شے کی ذاتیات پہلے ہوتی ہیں رتبے کے اعتبار سے، ذاتیات ہوں گے، اب ذات تشکیل پائے گی، اب عرضیات اس پر عارض ہوں گی، تو رتبے کے اعتبار سے ذاتیات پہلے ہوتی ہیں، لہذا تمیز بھی کون سی مقدم ہے؟ ذاتی۔ والاقدم، اقدم کے معنی افضل آپ کہہ دیں، افضل اور اقدم ہے تمییزہ تمییزا ذاتیا، اس معرف کو تمیز دیجئے تمیز ذاتی، وَيُؤَدِّي ذَلِكَ بِالْحَدِّ النَّاقِصِ، یہ کام ادا کیا جا سکتا ہے حد ناقص کے ساتھ، فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الرَّسْمِ، پس یہ حد ناقص رسم تام بے شک کیوں نہیں ہے، وہ اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وَالرَّسْمُ التَّامُ أَوْلَى مِنَ النَّاقِصِ، رسم تام اولا ہے ناقص سے، کیوں؟ چونکہ رسم تام کم از کم کچھ ذاتیات پر تو مشتمل ہے، اگرچہ وہ ذاتیات مساوی نہیں ہوتی، وہ ذاتیات اسی ماہیت کے ساتھ مختص، وہ جن سے قریب کہیں یا جن سے بعید لے لیں، ان پر تو مشتمل ہے نا، چونکہ مرحوم مظفر کے نزدیک رسم تام کیا تھا؟ جو جنس اور خاصہ کے ساتھ کی جائے، چاہے جن سے بعید ہو یا جن سے، وہ ذاتیات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگرچہ بعض ذاتیات ہیں، اور بعض ذاتیات بھی ایسی ہیں جو اس ماہیت کی صرف ذاتیات نہیں اور ماہیات کی بھی ذاتیات ہیں، بالآخر کچھ نہ کچھ ذاتیات تو ہیں نا، لہذا رسم تام اولا ہے کس سے؟ رسم ناقص سے۔ اچھا، اس پیرے میں یہ بتانا چاہتے ہیں تعریف کے دو اصلی مقصد ہیں، معرف کی ذات کی پہچان اور اس کو غیر سے تمیز ذاتی دینا، یہ دو مقصد حاصل ہوتے ہیں حد تام کے ذریعے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بڑے خوش ہیں، لیکن کیا واقعاً کسی شے کی حد تام کو آپ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں الا، اب اس کا مطلب ہے یہ الا اب تک کی ساری تعریف کی بات کا استثناء ہے۔ آپ بڑے خوش تھے، حد تام لگائے ہوئے ہیں، ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں حد تام آیا آپ کو پتہ بھی چل سکتا نہیں چل سکتا؟ کہتے ہیں الا مگر ان المعروف عند العلماء، میں اب ترجمہ کروں گا، آپ نے بتانا یہاں علماء سے مراد کون سے علماء مراد ہیں۔ مگر علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ان الاطلاع علی حقائق الاشیاء وفصولها من الامور المستحیلہ والمتعذرہ، اشیاء کے حقائق اور اس کی فصلوں کی اطلاع پیدا کرنا یہ محال امور میں سے یا بہت مشکل ہے۔ علماء سے مراد علماء فلسفی مراد ہے نا، چونکہ یہ فلسفہ کا کام ہے بتانا اشیاء کے حقائق کیا ہوتے ہیں، فلسفے کا موضوع بھی یہی ہے، سمجھ آگی بات؟ کہتے ہیں علماء فلسفہ کے نزدیک مشہور یہ ہے، یعنی بھی دیکھیں منطق کے کام نہیں ہے بتانا یہ حد، یہ اس کی جن سے قریب ہے، یہ فصل قریب ہے، یہ منطق پیج پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، وہ جو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب دینا منطق کا کام ہے، جواب دینے کا طریقہ بیان کرنا۔ منطق میں بتاتا ہے آپ سوال کیسے کریں اور اس کا جواب کیسے دیے جائے، کیا جواب ہونا چاہیے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، منطقی دامن جھاڑ لیتے ہیں، مجھ سے نہ پوچھیں آپ کس کے پاس، جو کہے کہ فلسفے کے پاس جائیں، آپ فلسفی محترم آپ کا کام ہے حقائق بیان کرنا، بتا سکتے ہیں انسان کی فصل حقیقی کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہاتھ کھڑے ہیں میرے، کہتے ہیں ان المعروف عند العلماء، فلسفی کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ
ان الاطلاع علی حقائق الاشیاء، اشیاء کی حقائق کی اطلاع پیدا کرنا، وفصول اور ان کی فصلوں کی اطلاع پیدا کرنا، من الامور المستحیلہ یا محال امور میں سے ہے، اول متعذرہ یا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اچھا سوال، اب تک آپ نے بار بار ہمارے کان پک گئے کہ ناطق انسان کی فصل ہے، حساس حیوان کی فصل، یہ جو فصول بیان کی جاتی ہے یہ کہاں جائیں گی؟ ساحل فرس کی فصل تھی وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں جناب اصل میں ایک اور انداز سے بتاتا ہوں، یہ آئینہ بنتے ہیں فصول حقیقیہ کا۔ ناطق یہ نہیں کہتی کہ میں ہی حقیقتاً فصل ہوں، ناطق کہتی ہے کوئی ایک فصل ہے، یہ اس کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اصل میں یہ ناطق ایک خاصہ لازم کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا يُذْكَرُ مِنَ الْفُصُولِ، بہت توجہ کریں، یہ جتنی فصلیں ذکر کی جاتی ہیں فَإِنَّمَا هِيَ خَوَاصُ لَازِمَةٌ، یہ خواص سے لازمہ ہیں، توجہ کریں، یعنی خواص سے لازمہ ہے، تکشف عن الفصول الحقیقیہ، سمجھ آگی بات نا؟ یعنی یہ ساری کی ساری کشف کرتی ہیں کس سے؟ فصول حقیقیہ، یعنی یہ ترجمہ نہیں کر رہی کہ یہاں کوئی فصل ہے، نہیں یہ کہ واقعاً قسم اٹھا کے کہہ سکیں میں ہی فصل ہوں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خاص سے لازم ہوتا ہے یہ فصل حقیقی کے لیے کاشف ہے۔ آیا سنیں، اب کاشف ہے، کیا فاصل کی حقیقت سے کاشف ہے یا فاصل کے وجود سے؟ حقیقت سے نہیں۔ اگر حقیقت سے کاشف ہو تو اس کا مطلب پتہ چل گیا اس کی فاصل حقیقی یہی ہے، نہیں اس کے وجود سے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی اس کی فاصل ہے۔ لہذا فرماتے ہیں فَالتَّعْرِيفُ الْمَوْجُودَةُ بَيْنَ أَيْدِينَا، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں تعریفیں ہیں، ہم نے کہا حیوان کی تعریف یہ ہے، جسم نامی کی تعریف یہ ہے، آپ نے ایک کو جن سے قریب بنا دیا، ایک کو فصل قریب بنا دیا، آپ کے لیے یہ اطلاع پیدا کرنا کہ یہ واقعاً یہ فصل ہے، یہ اتنا کام آسان یا ممکن ہی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو تعریفیں ہمارے پاس ہیں، اکثرھا او کلھا، ساری کی ساری یا بہت اکثریت رسوم ہیں، رسمیں، توجہ فرمائیں، ہیں رسم سے مراد خواص یا ارضیات ہیں، وہ خواص ہیں، خواص سے لازم ہیں رسوم تشبہ الحدود، جو حدود کے مشابہ ہیں۔ سمجھا کی بات؟ لہذا خوش نہ ہوں کہ چونکہ خوش تب ہوں جب آپ اشیاء کی کن ہے حقیقت تک پہنچ جائیں، اور آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ آج جو سائنس کی ترقی ہو چکی ہے، کالم میں بہت سارے نظریات غلط ثابت ہو جائیں گے۔ آج بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں، یہ جملہ اردو کا سن لیں۔ آج بھی سائنسدان جب تحقیق پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے قسم اٹھا کے اب اس کے بعد تحقیق کا دروازہ بند، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کا ترقی یافتہ سائنسدان بھی یہ دعویٰ، اس کا مطلب ہے اشیاء کی حقائق واقعات تک آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہیں حدود جو مشابہ ہیں کس کے؟ رسوم ہیں جو مشابہ ہیں حدود کے۔ لہذا فعلا من اراد التعریف ان یختار الخاصۃ اللازمۃ البینۃ بالمعنی الاخص۔ توجہ فرمائیں، بتانا یہ چاہتے ہیں، اب تک یہ پتہ چلا، یہ آپ نے سمجھا رہا، آپ سمجھتے رہے ناطق کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ کلیات کو درک کرنے والا۔ ایک معنی تھا بولنے والا، نا یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، طوطے کو بھی آپ بلوا سکتے ہیں، یہ اہمیت بھی نہیں رکھتا ہے، اور اس کی قدر و منزلت اصل یہ ہے، ناطق کا معنی انسان جزیات سے کلیات کو عکس کرتا ہے۔ کہتے ہیں اصل میں یہ ناطق اس فصل واقعی کی ترجمانی کرنے والی ہے، اصل میں خاص ہے، لازمہ ہے، چونکہ اصل تو تمیز دینا ہوتا ہے نا اس معرف کو، یہ خاص ہے، لازمہ ہے۔ اب اس کا مطلب ہے جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ خواص ہے لازمہ کے ساتھ۔ ان میں سے کون سا افضل ہے؟ کہتے بہتر یہ ہے کہ سب سے اول درجہ یہ کہ خاص ہے لازم بین بالمعنی الاخص کے ساتھ آپ تعریف کریں۔ اگر اس کے ساتھ نہیں کر سکتے تو خاص ہے لازم بین بالمعنی العام کے ساتھ بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن خاص ہے لازم غیر بین کے ساتھ گزارا ایک نہ شد دو شد ہو جائے گا اس میں۔ توجہ فرمائیں، فعلا
من اراد التعریفہ فعلا، اس پر ہے، یعنی اس پر ضروری ہے، من اراد التعریفہ، جو ایک شے کی کیا ضروری ہے، ان یختار الخاصۃ اللازمۃ البینۃ بالمعنی الاخص، وہ خاص لازمہ بین بالمعنی الاخص کو اختیار کرے۔ جب کسی شے کی تعریف کو بیان کرنا چاہتا ہے، خاص لازمہ، مفارقہ نہیں، لازمہ کو لے ہے، وہ بھی بین ہو، اقامہ دلیل کا محتاج نہ ہو، وہ بھی بین بالمعنی، جیسے ہی ملزوم کا تصور کرے فوراً لازم کا تصور ہو جائے۔ لأنہا، کیونکہ خاص لازم بین بالمعنی الاخص، ہاں کا مرجع یہ سارا بیان کیا میں نے، یہ جو لازم بینہ ہے جو بالمعنی الاخص ہے، ادلو علی حقیقت المعرف، یہ سب سے زیادہ رہنمائی کرتے ہیں معرف کی حقیقت پر، وَأَشْبَهُ بِالْفَصْل، سب سے زیادہ مشابہ ہے کس کے؟ فاصل کے۔ کس طرح مشابہ؟ جس طرح فصل حقیقی کبھی بھی معرف سے جدا نہیں ہوتی، لہذا جو خاص لازمہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی اس سے جدا، لہذا یہ فاصل کے زیادہ مشابہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَهَذَا أَنْفُ الرُّسُومِ فِي تعریف الاشیاء، اشیاء کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، یہ رسوم میں سے سب سے زیادہ نفع مند ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ نفع مند یہی ہے۔ وَبَعْدَهُ فِي الْمَنْزِلَةِ التَّعْرِيفُ بِالْخَاصَةِ اللَّازِمَةِ بَيِّنَةِ بِالْمَعْنَى الْعَامِ، پھر منزلت اور مقام کے اعتبار سے اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ آپ تعریف کریں بالخاصۃ اللازمہ، خاص لازمہ کے ساتھ، لیکن ہونا بین چاہیے، لیکن بین بالمعنی العام، ٹھیک ہے جی۔ اما التعریف بالخاصۃ الخفیۃ غیر البینہ، وہ اسی غیر بینہ کو نیا نام دے دیا ہے، خاص خفیہ، مخفی ہے، اس کی حقیقت کوئی پتہ نہیں ہے، خود اس کی حقیقت اقامہ برہان کی محتاج ہے، اس کا مطلب ہے وہ غیر بینہ ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تُفِيدُ تَعْرِيفَ الشَّيْءِ لِكُلِّ أَحَدٍ، یہ ہر کسی کے لیے کسی شے کی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں ممکن ہے جو بعض بہت کوئی تیز ذہن لوگوں وہ شاید پہچان لیں اس کے ذریعے، وگرنہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ فَإِذَا عَرَّفْنَا الْمُثَلَّثَ بِأَنَّهُ، مثلا جب ہم معرف کی مثلث کی تعریف کرتے ہیں کہ مثلث کسے کہتے ہیں؟ شکلن، یہ ہو جائے گی جنس کے مشابہ، زوایاہ تساوی قائمتین، جو دو زاویہ قائمہ کے مساوی ہوتا ہے، یہ اس کے سارا، یہ سارا کا سارا اب تک ہم بتاتے رہے کہ شکل کیا اس کی جنس سے قریب ہے، آگے کیا اس کی فصل قریب ہے، آج بتا رہے ہیں بھی ہم قسم اٹھا کے نہیں کہہ سکتے۔ آپ ہمیں کہیں قسم اٹھائیں کہ یہ جنس سے قریب ہے، ہم کہتے نہیں، قسم اٹھانے کا مطلب ہے ہمیں ایک شے کی کون ہے حقیقت کا پتہ چل گیا، جبکہ ہم اتنا دعویٰ، لیکن کیا ہے کہتے ہیں یہ ہم نے اصل میں زوایا ہو شکل، المثلث ہو شکل زوایا تساوی قائمتین، یہ اس کا کیا ہے؟ خاص لازم بین بالمعنی العام ہے۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْهُ، اچھا یہ انہوں نے کہا نا کہ خاص لازم بین بالمعنی عام کے ساتھ ہر کوئی بندہ اس کے ساتھ تعریف نہیں کر سکتا، کہتے فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْهُ، یہ آپ تعریف نہیں کریں گے مثلث کی، إِلَّا لِلْحِنْسِ، مگر کس کے لیے؟ ریاضی دان کے لیے، المستغنی عنہ، ریاضی دان خود اس تعریف سے مستغنی، اس کو پتہ ہے، دوسروں کے سمجھنے والی بات بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص جو ریاضی نہیں جانتا، جو زوایا کو نہیں جانتا، جو اضلاع کے معنی کو نہیں جانتا، جو قائمہ کے معنی کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے یہ تعریف کسی شے کا فائدہ نہیں دیتی۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ نہیں اگلا درس بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ آسان ہے، توجہ زمانی سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، توجہ ادھر کر، کتاب کو چھوڑ دیں، آپ کو یاد ہوگا جب پہلے آپ کے ہاتھ میں نحو کی کتاب آئی تھی، ٹھیک ہے جی، کلمہ کی اقسام بیان کی گئی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ کیا پہلے جب آپ نے پڑھا تھا اس وقت انہوں نے اسم کی یہ تعریف کی تھی، الاسم کلمۃ، مثلا وہ جو مستقل معنی بدلات کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، نہیں، یہ تعریف نہیں کرائی گئی تھی آپ سے۔ پہلے کہا گیا تھا کیا کلمہ کی تین کے اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربہ، حرف جیسے من، شروع میں یہی تھا نا،
جب آپ نے ناو میر پڑھی تھی تو جب آپ مبتدی تھے تو آپ کو اسم سمجھانے کے لیے اس کی صحیح وہ جو اصلی تعریف ہے جن سے قریب اور فاصل کے قریب کے ساتھ وہ نہیں بیان کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح فعل کی تعریف یہ نہیں کی گئی تھی لفظ وہ مثلا کیا ہے ما دل علی مان مستقل جی مقترنۃ بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اور حرف وہ ہوتے جو مستقل معنی بدلاتے، یہ شروع میں نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ جس چیز کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک مصداق پیش کر دیا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں تعریف بالمثال. تعریف کئی دفعہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو تقریباً. تعریف بالمثال فرض کریں کہ میں آپ کو نئے انداز میں سمجھانا چاہوں، ادھر بھیڑ بکریاں وہ کھوتے موتے بہت سارے جانور ہیں، ادھر زید بھی کھڑا ہوا ہے. آپ پوچھتے ہیں ما وال انسان، انسان کیا ہے؟ میں زید کو پکڑ کے لے آتا ہوں، یہ زید یہ انسان ہے. تو ٹھیک ہے، بہترین طریقہ یہ سمجھانے کا، ٹھیک ہے نا. اسی کیا کہتے ہیں تعریف یعنی جس شے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اس کے افراد میں سے ایک فرد کو پیش کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک ہے طریقہ استقرائیہ. طریقہ استقرائیہ بھی تعریف بالمثال کی قسم ہے. اب میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکتا ہوں، ایک پیچھے صفحے پر لے جاتا ہوں. مثلا یہ جو ہے نا اقسام القضیہ، اقسام القضیہ اوپر جو منطق ثانی ہے نا، تو سب سے پہلے انہوں نے تعریف کی تھی قضیہ کی، پھر قضیہ کی دو قسمیں، حملیہ اور شرطیہ. لکھا ہے الحملیہ تو مثلو الحدید معدن ایک مثال، الربا محرم دو مثالیں، الصدق ممدوح تین مثالیں، الکاذب لیس بمؤتمن چار مثالیں، البخیل لا یسود پانچ مثالیں. پانچ مثالیں دی ہیں مرو مظفر نے قضیہ حملیہ کی. پہلے پانچ مثالیں دی ہیں، پھر ان مثالوں کا تھوڑا سا آپریشن کیا ہے، اب بعد میں جا کر اس کی تعریف کی ہے قضیہ حملیہ کی. اسی طرح قضیہ شرطیہ میں بھی چار مثالیں دی ہیں. چار مثالیں دینے کے بعد اب بھی تعریف نہیں کی. مثالیں دے کے بتایا کہ ان کے یہ کن کن اجزاء سے مل کر بنے ہیں. پھر ساری باتیں کرنے کے بعد اب کیا کیا ہے؟ اس کی تعریف کی ہے. کہتے ہیں طریقہ استقرائیہ یہی ہے. یہ مرحوم مظفر کی روش المنطق میں یہی رہی ہے. بہت ساری ابحاث میں انہوں نے طریقہ استقرائیہ کو استعمال کیا ہے. طریقہ استقرائیہ کہ جس شے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں فنی تعریف بعد میں کریں، پہلے اس کی چند مثالیں دے دیں. چند مثالیں دیں تاکہ طالب علم ان چند جزیات سے، چند مثالوں سے خود ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرے ان سے. پھر استاد کہے یار ان مثالوں میں اگر فکر کرو، کسی نتیجے تک خود پہنچو. پھر استاد کیا کرے گا؟ آسان الفاظ کے آسان قالب میں اس شے کی تعریف جو قاعدہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو آسان قالب میں بیان کرے گا، تاکہ طالب علم جو اس نے خود نتیجہ نکالا ہے اور جو استاد نے بیان کیا ان کے ضمن مطابقت پیدا کر سکے. یہ ہے کیا ہے طریقہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعریف بالمثال اور طریقہ استقرائیہ تعریف کی کوئی پانچویں قسم ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ رسم ناقص میں داخل ہے. کیوں؟ الانسانو کزیدن، یہ جو مثال ہوتی ہے، جو فرد ہوتے ہیں، یہ اسی ماہیت کے ساتھ مختص ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں خاصہ کے ساتھ تعریف ہے. جو خاصہ کے ساتھ تعریف ہو کیا ہوتی ہے؟ رسم ناقص. دیکھیے ترجمہ کر لیں اس کا، آسان بات کچھ بھی نہیں ہے. التعریف بالمثال والطریقۃ الاستقرائیہ. تعریف بالمثال اور طریقہ استقرائیہ ایک ہی بیان کے، چونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. کہتے ہیں کثیر ما نجد العلماء، اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں علماء کو، لا سیما علماء الادب، خاص طور پر علماء ادب سے مراد یہ نحو صرف والے علماء، ادبیات کہا جاتا ہے نا ان کو، جو علماء نحو و صرف ہیں، یستعینون علی تعریف شے، ایک شے کی تعریف پر وہ مدد طلب کرتے ہیں، بے ذکر احد افرادہی و مصادیقہی، اس شے کے افراد اور مصادیق میں سے کسی ایک کے ذکر کے ساتھ، مثالا لہو، بطور اس کی مثال. وہذا ما نسمی ہے التعریف بالمثال، اس کو تعریف بالمثال کہتے ہیں. وہو اقرب الی عقول المبتدئین،
یہ تعریف بالمثال، بجائے کہ ہم ایک شے کی تعریف حدی یا رسمی کریں، ٹھیک ہے نا، یہ جو تعریف بالمثال ہوتی ہے زیادہ قریب ہوتی ہے الی عقول المبتدئین، مبتدئین کی عقلوں کے، فی فہم الاشیاء، اشیاء کو سمجھنے میں، و تمییزہا، اور اشیاء کو غیر سے تمیز دینے میں۔ میں نے مثال دی ہے، بہت سارے جانور کھڑے ہوئے، ان جانوروں میں وہ ایک زید بھی کھڑا ہوا، کوئی پوچھتا انسان کیا، میں پکڑ کے سامنے لگا دوں یہ انسان ہے، تو اس سے بھی کسی حد تک تمیز مل جاتی ہے نا غیر سے۔ وَمِن نوع تعریف بالمثال، تعریف بالمثال کی نوع میں سے ہے۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ الطریقۃ الاستقرائیۃ، الطریقۃ الاستقرائیہ مبتدا مؤخر ہے، طریقہ استقرائیہ ہے تعریف بالمثال کی ایک نوع، المعروفہ، جو مشہور ہے، فی ھذا العصر، آج کے زمانے میں، التی یدعو لہا علماء تربیہ، ماہرین نفسیات جس کو زیادہ جس سے استفادہ کرتے ہیں، یا جو تربیت والے، یعنی جو علم اخلاق سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، لتفہیم الناشئہ، بچوں، ناشئہ یعنی جو نوخیز ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے اسی روش سے استفادہ کیے جاتے ہیں۔ وَتَرْسِيخِ الْقَوَائِدِ وَالْمَعَانِي الْكُلِّيَّةِ فِي أَفْكَارِهِمْ، افکارہم یعنی ناشئہ، بچوں کے ذہن میں قواعد اور کلی معنی کو راسخ کرنے کے لیے علماء تربیت اسی کا سہارا لیتے ہیں۔ وہیا، وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے ان یقصر المؤلف او المدرس، مؤلف اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے، مدرس اگر کوئی پڑھا رہا ہے، وہ زیادہ کرے، یقصرہ زیادہ کرے، کیا زیادہ کرے؟ اس کا مفعول بعد میں آئے گا، قبل بیان تعریف او القاعدۃ، کوئی تعریف یا قاعدہ بیان کرنے سے پہلے کیا زیادہ کرے؟ من ذکر الامثلۃ والتمرینات، ایک شے کی مثالوں کا ذکر اور اس کی تمرینات کا ذکر۔ کیوں؟ لیستنبط الطالب بنفسہ، تاکہ طالب علم خود استنباط کرے المفہوم الکلیہ او القاعدۃ، کسی مفہوم کلی کا یا قاعدے کا۔ وہ جو چند مثالیں دی ہیں نا استاد نے، طالب علم کیسے کو خود سمجھنے کی کوشش کرو، ان سے وہ خود استنباط کرے کہ مفہوم کلی قاعدے کا۔ وَبَعْدَ اذن، اب جب طالب علم نے ان جزیات سے کچھ نہ کچھ ذہن میں ایک مفہوم کلی کو حاصل کر لیا، اب اس کے بعد تُعْطِي لَهُ، استاد اس بچے کے لیے عطا کرے، بیان کرے، ان نتیجہ نتیجے کو، بے عبارت واضحۃ، ایک واضح عبارت کے ساتھ، لِيُطَابِقَ، تاکہ وہ ناشئہ، وہ بچہ مطابقت کر سکے، بینما ہوا یستنبط، جو اس نے خود استنباط کیا ہے، و بینما یؤتی لہ بالاخیر میں نتیجہ، اور جو استاد کی طرف سے اس کو آخر میں نتیجہ ملا ہے۔ اب سنیں، تعریف بالمثال کی نوع ہے طریقہ استقرائیہ، خود ان کے درمیان نسب اربع میں کون سی نسبت ہوگی؟ تعریف بالمثال اور طریقہ استقرائیہ، عموم خصوص مطلق کی ہے۔ ہر طریقہ استقرائیہ تعریف بالمثال ہے، لیکن ہر تعریف بالمثال طریقہ استقرائیہ، دیکھیے قضیہ حملے کی تعریف کرنے سے پہلے 5 مثالیں دینا، یہ تعریف بالمثال بھی ہے، طریقہ استقرائیہ بھی ہے، لیکن ایک مثال دینا وہ تعریف بالمثال ہے، طریقہ استقرائیہ نہیں ہے۔ خیر، کوئی کہتے ہیں پریشان نہ ہو، وَتعریف بالمثال لیس قسم خامسا للتعریف، یہ تعریف بالمثال کوئی تعریف کی 5ویں قسم نہیں ہے، بل ہوا من التعریف بالخاصہ، یہ خاصہ کے ساتھ تعریف ہے۔ کیوں؟ لأن المثال مما، یہ لائن یاد رکھنی ہے، کیوں کا جواب، لأن المثال مما، چونکہ مثال ان چیزوں میں سے ہوتی ہے، یختص بذلک المفہوم، جو اسی مفہوم کے ساتھ مختص ہوتی ہے۔ سنیں، کوئی پوچھتا ہے اسم کیا ہے، میں کہہ دیتا ہوں جیسے رجلن، تو رجلن اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل اور حرف میں نہیں پایا جاتا۔ فیرجع الی الرسم ناقص، تو یہ پلٹتا ہے کس کی طرف؟ دلالت مطابقی ہے۔ دلالت مطابقی کیا تھی؟ لفظ کا اپنے پورے معنی موضوع بدل کرنا۔ توجہ کریں، الانسان کا پورا معنی موضوع حیوان ناطق ہے، یا آپ کہتے ہیں الانسان کا پورے معنی موضوع جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق ہے۔ تو حد تام کی اپنے محدود اور اپنے معرف پر جو دلالت، وہ دلالت ہے مطابقیہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی حد ناقص کل، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔